میں اکتوبر کے آخر میں سمرقند سے واپس آ گیا، لیکن سمرقند کی 2 قبریں، 2 مقبرے بھی میرے ساتھ آ گئے اور میں کوشش کے باوجود ان سے پیچھا نہیں چھڑا سکا۔ میں آج تک ان کے سحر میں گرفتار ہوں۔ سمرقند کی شام گہری اور سرخ تھی۔ سورج بی بی خانم مسجد کے مغربی مینار پر پہنچ کر ٹھہر گیا اور اس کی کند کرنیں سمرقند کے لوگوں کو شام کا پیغام دینے لگیں۔ ہم عین اس وقت حضرت قسم بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار میں داخل ہو رہے تھے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن بھی تھے اور انہوں نے نبی رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو لحد میں اتارنے کا اعزاز بھی حاصل کیا تھا۔ ہم مزار پر فاتحہ کے بعد باہر نکلے تو مزار کے دروازے سے چند قدم کے فاصلے پر بائیں جانب ایک انتہائی خوبصورت مقبرہ تھا۔ مقبرے کی خوبصورتی دیکھنے والوں کی نظروں کو جکڑ لیتی تھی۔ میں اس مقبرے کے سامنے رک گیا اور اپنی گائیڈ سے پوچھا، یہ کس کا مزار ہے؟ اس نے افسوس سے گردن ہلائی اور دکھ بھری آواز میں بولی، یہ مقبرہ دنیا کے عظیم المیوں میں سے ایک المیہ ہے۔ میں نے پوچھا، وہ کیسے؟ روسی گائیڈ نے جواب دیا، یہ امیر تیمور کی سب سے چھوٹی اور 12ویں بیوی کا مقبرہ ہے۔ یہ انتہائی خوبصورت اور لاڈلی تھی اور انقلابی خاتون تھی۔ امیر تیمور اس سے بے تحاشا محبت بھی کرتا تھا اور اس کی وہ باتیں بھی مان جاتا تھا جس کے اظہار تک کی دوسروں کو جرأت نہیں ہوتی تھی۔ یہ تیمور کے حرم کی پہلی خاتون تھی جو پردے کے بغیر گھر سے باہر نکلی، جس نے شہر کے لیے، شہر کی خواتین کے لیے بے شمار کام کیے اور جو تنہا شہر اور اس کے مضافات میں چلی جاتی تھی، اور امیر تیمور اس کی یہ گستاخی برداشت کر جاتا تھا۔ وہ سرخ بالوں والی چھوٹے سے قد کی بھرپور عورت تھی جس کی ایک جھلک دیکھنے والوں کو دیوانہ بنا دیتی تھی۔ وہ حضرت قسم بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معتقد تھی۔ اس کی خواہش تھی کہ وہ ان کے مزار کی دہلیز پر دفن ہو۔ چنانچہ اس نے بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کے سامنے اپنے مقبرے کی تعمیر شروع کرا دی۔ اس نے مقبرے کی تعمیر کے لیے ڈیزائننگ کا فن سیکھا، زمانے کے شاندار ترین تعمیراتی ماہر جمع کیے اور انہیں مقبرے کی تعمیر کا کام سونپ دیا۔ وہ مقبرے کی تعمیر کے دوران روزانہ سائٹ کا وزٹ کرتی تھی۔ وہ ماہرین کو مشورے بھی دیتی تھی اور ان کے ساتھ کام بھی کرتی تھی۔ اس نے مقبرے کے ساتھ مدرسہ بھی بنوایا۔ اس مدرسے میں 200 طالب علم تعلیم حاصل کر سکتے تھے۔ مقبرے کی تعمیر کے دوران امیر تیمور کا انتقال ہو گیا۔ حکومت تیمور کے صاحبزادے شاہ رخ مرزا کے پاس چلی گئی، لیکن چھوٹی ملکہ اپنا مقبرہ بنواتی رہی۔ یہ مقبرہ کئی برسوں کی محنت اور اس دور کے ہزاروں طلائی سکوں کے بعد پایہ تکمیل کو پہنچ گیا۔ ملکہ نے مقبرے کے عین درمیان اپنی قبر بنوا دی۔ یہ سنگ مرمر کی خوبصورت قبر تھی جس کے اوپر ملکہ کے نام کا تعویذ رکھ دیا گیا۔ ملکہ کا خیال تھا کہ یہ جب فوت ہوگی تو اس کی تدفین کے وقت قبر کی سل اٹھائی جائے گی، اس کی میت قبر کے اندر اتاری جائے گی اور سل دوبارہ قبر کے منہ پر رکھ دی جائے گی اور یوں اس کا مقبرہ مکمل ہو جائے گا۔ لیکن آپ قسمت کے رنگ دیکھیے، ملکہ کو پے در پے شورشوں کی وجہ سے سمرقند چھوڑنا پڑا۔ یہ مزار شریف چلی گئی اور وہیں کسی وقت خاموشی سے فوت ہو گئی اور اس کی نعش مزار شریف کے کسی گمنام قبرستان کی کسی گمنام قبر میں دفن کر دی گئی۔ اس بیچاری کو اپنی وہ قبر تک نصیب نہ ہوئی جس کو اس نے ایک ایک اینٹ رکھ کر بنایا تھا۔ چنانچہ یہ مقبرہ دنیا کے ان چند بد نصیب مقبروں میں شمار ہوتا ہے جس میں صاحبان مزار دفن نہیں ہیں۔ گائیڈ کی گفتگو ختم ہوئی تو میں نے دوبارہ مقبرے کی طرف دیکھا۔ مقبرے کا شکوہ 600 سال بعد قائم تھا، لیکن وہ بد نصیب ملکہ کہاں دفن ہے کوئی نہیں جانتا اور شاید جان بھی نہ سکے۔ اور اس کے ساتھ ہی وہ مقبرہ اپنی جڑوں سے اٹھا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میرے ساتھ چل پڑا، اور میں اب جہاں بھی جاتا ہوں یہ مقبرہ میرے ساتھ ساتھ جاتا ہے۔ سمرقند کا دوسرا مقبرہ اس سے کہیں زیادہ سلگتی ہوئی یاد ہے، اور یہ یاد بھی شاید اب مجھے کبھی اپنے حصار سے نہ نکلنے دے۔ آپ اگر حضرت بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کے سامنے گلی میں کھڑے ہوں تو سمرقند شہر آپ کی پشت پر ہوگا۔ دائیں ہاتھ حضرت بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار ہوگا، بائیں جانب چھوٹی ملکہ کا مقبرہ اور آپ کے بالکل سامنے ایک قدیم مقبرہ ہوگا۔ یہ مقبرہ کس کا ہے کوئی نہیں جانتا، کیونکہ اس کے دروازے
اس کے تعویذ اور اس کی دیواروں پر کوئی نام کوئی نشان نہیں کھدا۔ یہ تیمور خاندان یا اس کے وزراء میں شامل کسی ایسے اہم وزیر کا مقبرہ ہے جسے زمانے نے بھلا دیا۔ اس جگہ ایسے سینکڑوں مقبرے بکھرے ہوئے ہیں۔ کچھ مقبرے مکمل مقبرے ہیں، قبروں پر سیاہ سفید یا سبز سنگ مرمر لگا ہے، بلند چھت سے روشنی کی آمد کا مناسب بندوبست ہے، دروازوں اور کھڑکیوں پر کنداکاری ہے اور اینٹیں بھی باقاعدہ فنکاری اور نفاست کے ساتھ جوڑی گئی ہیں۔ یہ سمرقند کی تاریخ کے شاندار، مضبوط اور رئیس لوگوں کے مقبرے ہیں۔ ان مقبروں کے بعد روسا کے قبرستان کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ سمرقند کے اس قبرستان میں سینکڑوں قبریں ہیں اور ہر قبر ہنرکاری کا خوبصورت ترین نمونہ ہے، اور فن کے ان نمونوں کے درمیان اس گمنام مقبرے کی کیا حیثیت ہے، یہ سوال اس وقت یقیناً آپ کے ذہن میں بھی گردش کر رہا ہوگا۔ اس مقبرے کی اہمیت اس کے دروازے پر درج ایک چھوٹا سا فقرہ ہے۔ مقبرے کے مالک نے مرنے سے قبل دروازے کی آرچ پر نیلے پتھروں سے ایک فقرہ لکھوایا، اور اس فقرے نے اس مقبرے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندگی دے دی۔ میں نے یہ فقرہ پڑھا، گائیڈ سے اس کا ترجمہ کروایا اور چند لمحوں کے لیے سن ہو کر رہ گیا۔ مقبرے کے دروازے پر درج تھا، آپ خواہ چین کے بادشاہ ہوں یا مصر کے فرما روا، آپ نے آنا بہرحال اسی جگہ ہے۔ میں نے موت کی حقیقت کے بارے میں سینکڑوں فقرے پڑھے ہیں، لیکن اس فقرے نے مجھے جکڑ لیا۔ آپ بھی ایک لمحے کے لیے سوچئے، آپ کیا ہیں؟ آپ صدر آصف علی زرداری ہوں گے، راجہ پرویز اشرف ہوں گے، میاں نواز شریف، چودھری شجاعت حسین، مولانا فضل الرحمان یا الطاف حسین ہوں گے، یا پھر آپ ان سے بھی کہیں زیادہ طاقتور، امیر، خوبصورت اور بااثر ہوں گے۔ آپ اوباما بھی ہو سکتے ہیں، ملکہ ایلزبتھ بھی ہو سکتے ہیں، سعودی شاہ بھی ہو سکتے ہیں، آپ بل گیٹ یا وارن بفٹ بھی ہو سکتے ہیں، اور آپ بشارت الاسد بھی ہو سکتے ہیں۔ لیکن اس ساری جدوجہد، اس ساری کوشش اور اس ساری افراتفری اور اس سارے تام جھام کا اختتام کیا ہوگا؟ ہم اپنی کامیابیوں سے کتنی دیر لطف اندوز ہو سکیں گے؟ ہم خواہ 10 لاکھ لوگوں کی کھوپڑیوں پر تخت بچھا کر بیٹھ جائیں، لیکن ایک نہ ایک دن اس تخت نے ٹوٹنا ہے، اور اس سے قبل ہم نے اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے، اور ہماری کھوپڑی نے بھی دوسری کھوپڑیوں کے ساتھ مٹی کا رزق بن جانا ہے۔ ہم نے بھی ان کروڑوں اربوں لوگوں کی طرح گمنام ہڈیاں بننا ہے جو ہم سے پہلے اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور ان کے پیاروں نے انہیں مٹی کے سپرد کر دیا۔ یہ دنیا عجیب جگہ ہے۔ اس میں فرعون بھی مر جاتا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وقت بھی پورا ہو جاتا ہے، اور اس میں نمرود کی خدائی بھی ختم ہو جاتی ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اس سے رخصت ہو جاتے ہیں، اور پیچھے اچھائی اور برائی کی صرف کہانیاں رہ جاتی ہیں۔ آپ صدیق بن جاتے ہیں یا ابو جہل کہلاتے ہیں۔ موت دنیا کی دلچسپ ترین حقیقت ہے۔ اس میں 2 خوبیاں ہیں۔ ایک، دنیا کا ہر جاندار خواہ کتنا ہی اہم، مضبوط اور عظیم کیوں نہ ہو، اسے موت ضرور آتی ہے، اور 2، یہ صرف ایک بار آتی ہے۔ دنیا میں کوئی شخص دوسری یا تیسری بار نہیں مرتا، ہم نے مرنا صرف ایک بار ہے۔ اور اس مقبرے کے سامنے کھڑے ہو کر میں نے سوچا، جس موت نے ضرور آنا ہے، ہم اس کے بارے میں سنجیدگی سے کیوں نہیں سوچتے؟ اور جس زندگی نے ہر صورت چلے جانا ہے، ہم اس کے بارے میں اتنا سنجیدہ کیوں ہوتے ہیں؟ ہم اس کے لیے اپنے ضمیر کا سودا کیوں کرتے ہیں؟ ہم اس کے لیے ہر حد کیوں پار کر جاتے ہیں؟ دنیا میں جب چین اور مصر کے بادشاہ گمنام قبروں میں اتر گئے، تو ہماری انا اور ہمارے اقتدار کی کیا حیثیت ہے؟ ہم دنیا میں کتنی دیر رہ لیں گے؟ ہم اپنی انا کو کتنی دیر تک دوسروں کا ناحق خون پلا لیں گے؟ اور ہم معصوم لوگوں کو کتنی دیر بے وقوف بنا لیں گے؟ کیونکہ ہم نے بالآخر جانا اسی گمنام قبر میں ہے، جس میں سمرقند کا وہ بے نام شہزادہ دفن ہے، جس نے اپنے دروازے پر لکھ کر لگا دیا، میں یہاں آ گیا اور تم نے بھی یہاں آنا ہے، خواہ تم چین یا مصر کے بادشاہ ہی کیوں نہ ہو۔ میں سمرقند سے واپس آ گیا، لیکن یہ 2 مزار، یہ 2 مقبرے میرے ساتھ آ گئے، اور یہ شاید اب پوری زندگی میرے ساتھ رہیں گے۔ السلام علیکم دوستو، علم دوستی چینل بنانے کا مقصد موٹیویشنل اور زندگی بدل دینے والی کہانیاں آپ تک پہنچانا ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ احباب کو یہ ویڈیوز بہت پسند آ رہی ہیں۔ کوئی بھی شخص جو مایوسیوں میں گھرا ہو، یا کوئی بھی شخص جو اپنی زندگی مثبت انداز سے گزارنا چاہتا ہے، اس کے لیے یہ چینل لائف چینجنگ ثابت ہوگا۔
میرا دعویٰ ہے کہ کوئی بھی شخص اگر اس چینل کی ویڈیوز دیکھ اور سن لے گا تو اس کی زندگی بدل جائے گی۔ اگر آپ کو یہ چینل پسند آئے تو اسے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے۔